دوستوں، آج ماہ رجب کی 25 تاریخ ہے اور آخری جمعرات کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ خدا را آج کے اس دن کو غفلت میں، لاپرواہی میں ضائع مت کرنا۔ آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل ایک مٹھی چینی پر پڑھنا ہے اور اس چینی کو بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دینا ہے۔ اللہ پاک سے 100 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ آخری جمعرات ہے اور آخری موقع ہے۔ اس کے بعد یہ موقع آپ کو 1 سال بعد ملے گا۔ اس لیے آج ماہ رجب کی 25 تاریخ آخری جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وہ قبولیت والا وظیفہ ہے کہ اگر آج آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا، ہر مراد، ہر حاجت پوری ہوگی۔ رب کریم سے جو مانگو گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را آج کی اس برکت اور رحمت والی، قبولیت والی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ چند منٹ اپنے رب کریم کے لیے نکال لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ اللہ والوں، اگر یقین نہ آئے تو بے شک آج یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل پڑھ کر دیکھ لینا۔ آج ماہ رجب کی 25 تاریخ ہے اور آخری جمعرات کا دن ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 25 تاریخ نہیں ہے یا پھر یہ آخری جمعرات کا دن نہیں ہے، یہ تقدیروں کو پلٹنے والا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو مانگو گے عطا ہوگا، جو کہو گے پورا ہوگا، اور اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدا را آج کی ان قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی مت سمجھنا۔ رجب کا مہینہ ویسے ہی بہت عظمت اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ دین اسلام کا 7واں مہینہ ہے اور رجب کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اور اللہ والوں، جب ماہ رجب کی 25 تاریخ اور آخری جمعرات کا دن آ جائے تو یہ دن معمولی نہیں رہتا۔ یہ وہ دن بن جاتا ہے جس میں بند نصیب کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رزق کی تنگی فراوانی میں بدل جاتی ہے اور زندگی کے اندھیرے روشنیوں سے بھر جاتے ہیں۔ جو بندہ بھی آج بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کو دولت ہی دولت، رزق ہی رزق عطا فرمائیں گے۔ اللہ والوں، 100 کروڑ بھی اگر مانگو گے نا تو وہ بھی مل جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیشہ دینے کو تیار ہے۔ لیکن ہم لوگ ہی ہوتے ہیں جو غفلت میں، لاپرواہی میں اس دن کو گزار دیتے ہیں۔ لیکن آج آپ کی خدمت میں وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے سے میری بھی حاجتیں مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ اللہ والوں، میں نے خود بڑی شدت سے انتظار کیا ہے کہ کب ماہ رجب کی 25 تاریخ آخری جمعرات کا دن آئے اور میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے رب کریم کو راضی کر لوں، کیونکہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا یہ دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ لیکن اللہ والوں، آپ لوگ بتائے ہوئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھیں، تب آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ افغانستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، دبئی سے ہیں، آپ لوگوں کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے، نیپال سے ہے، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 25 تاریخ اور آخری دولت سے بھری جمعرات کا دن آ جائے، پھر یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھنا شروع کر دیں۔ اس عمل کی بے حد فضیلت ہے، بے حد برکات ہیں، تو لہٰذا اس عمل کو آپ لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں،
चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, बस पढ़ना ज़रूर है। चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, दुकान पर हैं तो वहाँ बैठकर पढ़ लें, ऑफिस में हैं तो वहाँ पढ़ लें, बस पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। अगर इस अमल को आज नहीं पढ़ा तो 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद जब माह रजब की 25 तारीख आएगी तब आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि हर कोई अपने सीने का राज नहीं बताता। आज आपको अपने सीने का राज बताने जा रहा हूँ। पहले आए आज की खास दुआ कर लेते हैं, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है और आप लोगों ने आमीन भी जरूर बोलना है, क्योंकि अगर आपकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आ गई और ये वीडियो हजारों लोगों तक पहुंच गई और आपकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, सबकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। इसलिए इज्तिमाई दुआओं की बड़ी बरकत है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इज्तिमाई दुआओं में लाजमी हिस्सा लिया करें। तो आए पहले दुआ कर लेते हैं। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, तुझे अहले बैत का वास्ता, तुझे आज माह रजब की 25 तारीख और आखिरी जुमेरात का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुसलमानों को कुफार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि रजब का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हमेशा मूसलाधार बारिश की तरह बरसने को तैयार रहती हैं, बस मांगने वाला होना चाहिए। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है, सबसे पहले बावज़्ज़ू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। सबसे पहले बावज़्ज़ू हो मुसल्ले पर बैठे और मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, यानी अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से फायदा क्या होता है, आपके गुनाहों की माफी हो जाती है। और अल्लाह वालों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं भी दिन में 70 बार इस्तगफार करता हूँ।
یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کا بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین دیتی ہیں کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کسی کی جاب چھوٹ گئی ہے، اور کوئی ایسا ہے جو بیمار ہے اور ڈاکٹروں کے خرچے اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے بچے بیمار ہیں اور بچے بیماری سے اٹھ ہی نہیں رہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ ہر چیز کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ہر مسئلے کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر مسئلے کا حل آپ کو اس عمل، اس وظیفے کے اندر دیکھنے کو لازمی ملے گا۔ تو لہٰذا آج لازمی اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ آج ماہ رجب کی 25 تاریخ ہے اور آخری جمعرات کا دن ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو
पढ़ कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाएं, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, या आपको महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिएगा कि कबूलियत हो गई है। समझ लीजिएगा आपके करीब फरिश्ता मुकर्रर है। अब आप जो मांगेंगे रब्बे काबा की जात आपको इनामात से माला माल फरमा देगी। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का, रब को राजी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शिश का एक ऐसा जरिया बनाने का मुस्तनद वजीफा, एक ऐसा राज आपके हवाले कर रहा हूं कि अब रब राजी है। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। अब फौरी तौर पर आप लोगों ने दूसरा अमल करना है। आप लोगों ने अल्लाह पाक का एक बड़ा ही खास इसमें आज़म है या करीमू, और अल्लाह पाक का जाती नाम है या अल्लाह, यानी आपने या करीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ना है। या करीमू अल्लाह ताला का एक निहायत अजीम और बाबरकत सिफाती नाम है। करीम के मायने है वो जात जो बेहद करम फरमाने वाली है, जो अता करने में हद से बढ़ जाने वाली है, जो देने के लिए किसी सबब की मोहताज नहीं, और जो अपनी मखलूक को अता करने में कभी थकती नहीं। या करीमू पुकारने से दिल को ये यकीन मिलता है कि मेरा रब ना सिर्फ गनी करेगा मुझे, बल्कि करीम भी है, वो मेरे लिए बेहतरीन रास्ते भी खोलेगा। यानी वो सिर्फ देता ही नहीं बल्कि अपने करम और अपने फजल से बढ़ा कर देता है, और जो आप नहीं मांगते वो भी देता है। इसलिए अल्लाह वालों, आप लोगों ने या करीमू को या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना है। और ये इतना खास अमल है कि जब भी कोई शख्स इस वजीफे को पढ़ता है, या करीमू या अल्लाह से अल्लाह को पुकारता है, तो मेरा अल्लाह पाक उसके रिस्क में, उसके ईमान में, उसके इखलास में बेशुमार की बरकत और रहमतें अता फरमाता है। अल्लाह वालों, आज सिर्फ एक बार या करीमू या अल्लाह का ये सच्चा अमल, ये सच्चा वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी किस्मत को 4 चांद लग जाएंगे। ये बाजी पलट देने वाला अमल है। आपके रिस्क में बेमिसाल की बरकत और रहमत होने लगेगी। अल्लाह वालों, या करीमू या अल्लाह को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। या करीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या करीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या करीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या करीमू या अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स आप लोगों ने या करीमू या अल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, एक बात जहन में रखिएगा, या करीमू या अल्लाह 33 बार पढ़ा जाएगा, ना 32 बार ना 34 बार। क्योंकि बाज लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो एक ज्यादा पढ़ लेते हैं या एक कम पढ़ लेते हैं कि हमें फायदा होगा। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, वज़ाइफ की जो तादाद होती है वो आपने उसके मुताबिक ही पढ़नी होती है। जब भी कहते हैं तवज्जो के साथ अमल पढ़ा करें, जितना ज्यादा तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ेंगे अल्लाह पाक आपके रिस्क में उतनी ज्यादा नजर करम फरमाएगा, उतनी ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब आप लोगों ने या करीमू या अल्लाह पढ़ लिया। अब आप लोगों ने आखिरी में क्या करना है?
اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مرادیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی، آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب اللہ والوں وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیمو۔ یا رحیمو، یا رحیمو، یا رحیمو، یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے، اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے، یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیمو یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا خدا را بہترین انداز میں کریے گا، اچھے انداز میں دعا کیجئے گا۔ اگر آپ لوگوں نے صدقے کے لیے اپنے سامنے کچھ رکھا ہے، چینی یا چاول، اس پر دم کریں، پھونک ماریں، پانی پہ دم کریں، اگر پانی رکھا ہے تو پھر اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، اور پھر دعا کرنا ضرور اللہ پاک کی بارگاہ میں شروع کیجئے گا۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کیجئے گا، چینی چاول کا صدقہ نہیں کر رہے تو کچھ 150 روپے رب کی راہ میں ضرور دیجئے گا، اللہ رب العالمین آپ کی اس وظیفے کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اب دیکھیں، دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، بہترین انداز میں دعا مانگیے گا، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بعض لوگ چند غلطیاں کر جاتے ہیں، مطلب کہ دعا جو ہے وہ صحیح انداز میں نہیں کرتے، رٹی رٹائی دعائیں جو سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اسپیڈ سے دعا کریں گے اور بس میرے رب تو سب جاننے والا ہے۔ بھائی، رب جاننے والا سب ہے، لیکن رب نے اختیارات بھی دیے ہیں، اور رب نے کہا ہے مانگ مجھ سے، تو مانگے گا تجھے جب ہی دوں گا۔ رب نے ایک قانون بنایا ہے، اس لیے آپ لوگ اچھی طرح سے جو ہے وہ وظیفہ بھی پڑھیں اور اللہ رب العالمین کے اچھی طریقے سے مانگیں، اللہ پاک سے بہترین انداز سے مانگے، ادب سے مانگے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنی خاص نظر کرم و نظر رحمت فرمائے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ اس چینل پر آپ کو بہترین وظیفے ہمیشہ دیکھنے کو ملیں گے، آئندہ بھی ملیں گے، آج مل رہا ہے، آئندہ بھی ملیں گے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ختم ہونے والا ہے، آج 25 تاریخ ہے، آخری جمعرات ہے، کل شب معراج آ جائے گی، تو لہٰذا ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں، بہترین وظیفے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ایسے کتنے کومنٹس آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کاش آپ کو پہلے ہمیں وظیفہ مل جاتا تو آج ہماری زندگی کچھ اور ہوتی، تو لہٰذا وہ کاش نہ کہنا پڑے، اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے پیسے تھوڑی ہیں، اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔